اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ مکمل قرآن کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھوں اور میرے لیے مکمل قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا بالکل آسان ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال تبارک وتعالی ورتل القرآن ترتیلا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا القرآن باصواتکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم و معظم ناظرین و سامعین کرام، آج تک ہم تجوید کی کلاسیں جو پڑھ رہے تھے وہ لائیو پڑھ رہے تھے۔ ابھی میں انشاءاللہ تعالی اس طرح بورڈ پر آپ حضرات کو تجوید کے قواعد اور ضوابط سمجھانے کی کوشش کروں گا، لہذا آپ حضرات غور سے سماعت فرما لیں اور آخر تک اس ویڈیو کو آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو تجوید کے قواعد اور ضوابط آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہو کہ مکمل قرآن کو تجوید کے ساتھ میں پڑھنا سیکھوں اور میرے لیے مکمل قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا بالکل آسان ہو تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، لہذا سماعت فرما لیے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے نون ساکن اور تنوین۔ نون ساکن تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نون ساکن ہوتا کیا ہے۔ تو نون ساکن جب نون کے اوپر جزم ہو، نون ہے اور نون کے اوپر اس طرح جزم آ جائے تو اس کو کہتے ہیں نون ساکن۔ ایک ہے نون تنوین۔ نون تنوین کیا ہوتا ہے؟ تو نون تنوین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے تین چیزیں ہیں، ایک ہے دو زبر، ایک ہے دو زیر اور ایک ہے دو پیش۔ دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ اگر کہیں پر دو زبر ہے یا دو زیر ہیں یا دو پیش ہے تو اس کو اصطلاح میں ہم تنوین کہتے ہیں۔ ابھی آگے سمجھنے کی کوشش کریں کہ نون ساکن اور تنوین کے احکامات کیا ہے۔ دراصل میں دونوں حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ میں آپ حضرات کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، یہاں پر میں لکھتا ہوں دراصل میں تن، تو تا دو پیش تن اسی طرح بھی لکھا جاتا ہے، لیکن پڑھنا کس طرح ہے؟ اس طرح جب ہم پڑھیں گے تو تا نون پیش تن اسی طرح پڑھا جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ لکھا تو کبھی تنوین کی شکل میں ہوتا ہے لیکن پڑھا نون ساکن کی شکل میں ہوتا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین حقیقت میں ایک چیز ہوتی ہے، الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، اور اس کا حکم ایک ہی ہے، کوئی اور حکم اس کا نہیں ہے۔ امید ہے یہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا۔ ابھی جب یہ بات آپ سمجھ گئے کہ نون ساکن اور تنوین یہ حقیقت میں دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ لکھنے میں الگ ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے، تو پھر یعنی تجوید کے اعتبار سے میں اور نحوی اور صرفی اعتبار سے بات نہیں کر رہا، اس میں فرق ہے، لیکن بہرحال نون ساکن یہ ہے جس کے اوپر جزم آ جائے، اور تنوین یہ ہے دو زبر، دو زیر اور دو پیش۔ لیکن جب ہم پڑھیں گے تو تا دو پیش تن، اس طرح تا نون پیش تن، یہ تن اور یہ تن پڑھنے میں بالکل ایک جیسا ہے، کوئی کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ابھی نون ساکن اور تنوین کے یہ چار احکامات جس پر ہم آج گفتگو کریں گے، تو نون ساکن اور تنوین کے چار احکامات ہیں۔ نمبر ایک اظہار، نمبر دو اخفاء، نمبر تین ادغام اور نمبر چار اقلاب۔ ادغام کس کو کہتے ہیں؟ اخفاء کس کو کہتے ہیں؟ اظہار کس کو کہتے ہیں؟ اور اقلاب کس کو کہتے ہیں؟ اور کب ہم اظہار کریں گے، کب اقلاب کریں گے اور کب ادغام کریں گے، تو میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، لہذا غور سے سماعت فرما لیں۔ دیکھیے اظہار تب ہم کریں گے جب نون ساکن اور تنوین کے بعد، نون ساکن
اور تنوین کے بعد حروف حلقی یعنی 6 حروف میں سے حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اگر یہ 6 حروف اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے حروف حلقی، حروف حلقی۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا اور تنوین کو بھی ظاہر کر کے پڑھا جائے گا، ناک میں آواز نہیں لے کے جائیں گے، کسی اور حرف سے تبدیل نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر یہ ہے من آمن، میم نون زبر نن، یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آیا ہوا ہے، تو لہذا جب ہم یہ پڑھیں گے تو من آمن نون کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اظہار۔ یہ تو نون ساکن کی مثال ہے۔ نون تنوین کی مثال دیکھ لیں، جوروفن ہارن، جوروفن ہارن۔ ابھی جوروفن یہاں پر یہ تو لکھا تنوین کی صورت میں، لیکن اصل میں اگر یہاں پر پڑھا ہم یہاں نون ساکن بھی پڑھتے ہیں، جوروفن ہارن، تو تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آیا ہوا ہے، تو اسی لیے یہاں پر بھی تنوین کو بالکل ظاہر کر کے پڑھیں گے، چھپا کے نہیں پڑھیں گے، ادغام نہیں کریں گے اور اخفا بھی نہیں کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے اظہار۔ امید ہے یہاں تک آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آگے اخفا ہے، دوسرے نمبر پر ہمارے پاس اخفا ہے۔ اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا در اصل میں کہا جاتا ہے چھپا کے پڑھنا، یعنی نون ساکن یا تنوین کو چھپا کے پڑھنے کو اخفا کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں پر آنتا، آنتا نون ساکن ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے تا آیا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم نون کو چھپا کے پڑھتے ہیں، آنتا آنتا۔ یہ نون ساکن کی مثال ہے اور نون تنوین کی مثال بھی دے رہا ہوں۔ شہاب ثاقب، شہاب ثاقب۔ ابھی شہابوں میں بن نہیں پڑھ رہا بلکہ شہابوں، ناک میں آواز لے کے جا رہا ہوں، یعنی نون کو بالکل ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہا، شہابوں ثاقبوں۔ اسی طرح امید ہے اخفا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ابھی تیسرے نمبر پر ہمارے پاس ہے ادغام۔ ادغام کہا جاتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرنے کو، تو لہذا اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، حروف یرملون یہ ہے یا را، یرملون، یرملون، حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر ہم ادغام کریں گے۔ مثال کے طور پر وہاں پر نون نہیں پڑھا جائے گا، پھر لام پڑھا جائے گا، اللہ یقولو، اللہ یقولو۔ اسی طرح ہم قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں نا غفور الرحیم، غفور الرحیم، اسی طرح تو ابھی دیکھیے غفور الرحیم میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ غفور الرحیم۔ یہاں پر غفور نہیں پڑھتے بلکہ غفور الرا، اس تنوین کو را بنا کے اور را کو را میں مدغم کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ اس کو کہتے ہیں ادغام۔ پھر ادغام کی قسمیں، ایک ادغام مع الغنہ ہے اور ایک ادغام بلا غنہ ہے، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی اس پر بحث کریں گے۔ لیکن بہرحال آگے چوتھی چیز ہمارے پاس موجود ہے اقلاب۔ اقلاب کہا جاتا ہے تبدیل کرنے کو، پلٹنے کو، کسی چیز کو، ایک چیز کو دوسری چیز سے تبدیل کرنے کو۔ دیکھیے اقلاب ہے تو اقلاب ہم کب کریں گے؟ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے، حروف میں سے کیا جائے؟ با آ جائے، تو اس صورت میں ہم نون نہیں پڑھیں گے پیارو، ہم میم پڑھیں گے، نون کو چھوٹے میم سے تبدیل کریں گے اور یوں پڑھیں گے من بعد، من بعد۔ اسی طرح یہاں پر ہم نے من بعد نہیں پڑھا بلکہ من بعد ہی پڑھا، اور وجہ یہی ہے کہ نون ساکن کے بعد با آیا ہوا ہے، جب نون ساکن کے بعد با آ جائے تو اس صورت میں ہم اقلاب کریں گے، یعنی نون کو میم کے ساتھ تبدیل کریں گے۔ تو یہ ہے آج کے سبق میں ہم نے 4 چیزیں پڑھی، اظہار،
اخفا، ادغام اور اقلاب۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، اگر نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوگا، اگر با آ جائے تو اقلاب ہوگا، اگر اس کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو مفید لگا ہوگا اور آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اسی طرح تجوید کے اسباق کے لیے ہمیں جوائن کریں اور ہمارے اسباق کو روزانہ کی بنیاد پہ سنتے رہے۔ اللہ ہم سب کو دینی متین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔